امام ابو یوسف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دیکھ کر حضرت امام ابو حنیفہ کا رنگ شدت سے بدل جاتا تھا، اور یزید بن ہارون فرماتے ہیں ان جیسا دانشور، معزز اور متقی پرہیزگار میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ خوش شکل، میٹھے لہجے والے، درمیانہ قد، نہ زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے، دیکھنے والا رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لباس بہت عمدہ اور صاف ستھرا پہنتے، عمدہ عطریات کا استعمال بڑی کثرت اور اہتمام سے کرتے، جن راہوں سے گزرتے لوگ انہیں دیکھے بغیر خوشبو ہی سے پہچان جاتے کہ اس راہ سے حضرت کا گزر ہوا ہے۔ ان اوصاف سے آراستہ عظیم شخصیت کا نام نعمان بن ثابت ہے، جو ابو حنیفہ کنیت اور امام اعظم سے مشہور ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے فقہ کے مسائل سمجھائے اور عمدہ انداز میں مسائل کی وضاحت کی اور دینی نکات سے لوگوں کو متعارف کرایا۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ کا آخری اور بنو عباس کا ابتدائی دور حکومت دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان حکمرانوں کے دور میں زندگی بسر کی جو علماء کے قدردان تھے۔ انہیں حکومت کی جانب سے کافی مقدار میں مالی وسائل مہیا کیے جاتے، جن سے ان کا گزر بسر خوشحالی سے ہوتا اور انہیں تلاش روزگار کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ لیکن امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے غیرت کا قابل رشک مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی عزت اور علمی وقار کو سامنے رکھا اور اپنی مالی حالت کو حکومت کا محتاج نہ ہونے دیا۔ انہوں نے پوری زندگی خود کما کر کھایا اور ان کی یہی کوشش رہی ان کا ہاتھ ہمیشہ بلند رہے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حکمران وقت منصور نے ملاقات کے لیے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے شاہانہ انداز سے استقبال کیا، عزت و اکرام کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا، دین و دنیا کے بارے میں بہت سے سوالات کیے۔ جب ملاقات کے بعد آپ واپس جانے لگے تو انہوں نے عزت، اکرام اور ادب کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے ایک تھیلی پیش کی جس میں 30,000 درہم تھے۔ حالانکہ منصور بخل کے اعتبار سے بہت مشہور تھے۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین، میں بغداد میں اجنبی ہوں، یہ مال سنبھالنے کے لیے میرے پاس جگہ نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ضائع ہو جائے گا، آپ اسے اپنے پاس بیت المال میں سنبھال لیں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا۔ منصور نے آپ کی دلی رغبت کا احترام کرتے ہوئے وہ مال امانت کے طور پر بیت المال میں رکھ دیا۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وفات کے وقت ان کے گھر سے لوگوں کی امانتیں اتنی مقدار میں موجود تھیں جن کی مالیت اس سے کہیں زیادہ تھی جو حاکم وقت منصور کے پاس بیت المال میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے محفوظ تھی۔ منصور کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے آہ بھر کر کہا، اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر اپنی رحمت کی بارش برسائے، انہوں نے ہمارا عطیہ قبول کرنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ انسان جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے وہ زیادہ پاکیزہ، عمدہ اور دل پسند کھانا ہوتا ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ نے امور تجارت کے لیے وقت مخصوص کر رکھا تھا۔ آپ ریشم اور اس سے تیار کردہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ عراق کے مختلف شہروں میں تجارتی کام خوب چلتا تھا۔ ان کی ایک مشہور و معروف منڈی بھی تھی جس میں خرید و فروخت کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد پہنچتی تھی۔ وہاں پوری صداقت و امانت سے لین دین ہوتا، لوگ بڑے اطمینان سے سودا سلف خریدتے، کسی کو کوئی ڈر اور خوف نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی خطرہ محسوس کرتا۔ لوگوں کو منڈی میں خریدنے کے لیے اعلیٰ اور نفیس چیزیں ملتی تھیں۔ تجارت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو خاطر خواہ اور نفع حاصل ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی مقدار میں مال و دولت میسر آتا۔ حلال کماتے اور اپنے مال کو اس کی اصلی جگہ پر خرچ کرتے۔ یہ بات مشہور تھی کہ جب سال پورا ہو جاتا تو آپ تجارت سے حاصل ہونے والے تمام منافع کا حساب لگاتے، اپنے ذاتی اخراجات کے لیے مال رکھنے کے بعد باقی مال سے علماء، محدثین، فقہاء اور طلباء کے لیے ضروری اشیاء، خوراک اور لباس خریدتے
اور کچھ جیب خرچ کے لیے انہیں نقد رقم فراہم کرتے ہوئے فرماتے، یہ مال تمہارا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے تمہارے مال میں منافع عطا کیا ہے، اللہ کی قسم میں اپنے مال سے تمہیں کچھ نہیں دے رہا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو میرے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے، اللہ کے رزق میں اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی اور سخاوت کی خبریں مشرق و مغرب میں پھیل چکی تھیں، خاص طور پر اپنے ہم مجلس اور ساتھیوں پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ ایک روز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک اہم مجلس منڈی میں آئے اور انہوں نے کہا، اے ابو حنیفہ، مجھے ریشم کا کپڑا چاہیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کس رنگ کا کپڑا درکار ہے؟ انہوں نے رنگ کے بارے میں وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو، اس رنگ کا کپڑا ملتے ہی آپ کے لیے محفوظ کر لوں گا۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد وہی کپڑا ملا تو آپ لے کر اپنے ساتھی کے گھر گئے اور ان سے کہا، لیجیے، آپ کی پسند کے مطابق کپڑا مل گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو بہت پسند آیا۔ پوچھا، آپ کے غلام کو کتنی قیمت پیش کروں؟ فرمایا، صرف 1 درہم۔ انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا، صرف 1 درہم؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مذاق نہیں کر رہا، دراصل میں نے یہ اور اس کے ساتھ دوسرا کپڑا 20 دینار 1 درہم کا خریدا تھا۔ دوسرے کپڑے سے میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں، یہ باقی رہ گیا تھا۔ آپ سے 1 درہم کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں سے منافع نہیں لیا کرتا۔ ایک بوڑھی عورت نے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ریشم کا کپڑا مانگا۔ آپ نے وہ کپڑا ان کے لیے نکالا۔ انہوں نے کہا، میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں، اشیاء کی قیمت کا مجھے علم نہیں، برائے مہربانی آپ مجھے تھوڑے سے منافع پر کپڑا دے دیں۔ آپ نے فرمایا، 1 تھان فروخت کرنے سے مجھے 4 درہم کم پوری رقم مل گئی ہے، آپ یہ دوسرا تھان صرف 4 درہم دے کر لے جائیں، میں آپ سے کوئی منافع نہیں چاہتا۔ ایک روز آپ کے پاس ایک ساتھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ملاقات کے لیے آئے۔ مسلح اٹھائیں، اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ لے لیں۔ اس شخص نے مسلح اٹھایا، دیکھا کہ اس کے نیچے 1000 درہم پڑے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اپنے پاس رکھیں، اپنے لیے نیا عمدہ لباس تیار کریں۔ انہوں نے کہا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اگر اللہ نے آپ پر اپنا فضل و کرم کیا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں کے آثار کہاں ہیں؟ آپ ان نعمتوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچی؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کے آثار اپنے بندے پر دیکھے۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی حالت کو سنوارے تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے کسی ساتھی کو تکلیف نہ ہو۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا یہ علم تھا کہ جب کبھی اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے تو اتنی ہی مقدار میں مساکین، فقراء اور حاجت مندوں کے لیے صدقہ کرتے۔ جب کبھی خود کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اتنی ہی قیمت کے کپڑے مساکین کو سلوا کر دیتے۔ جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو آپ اتنی ہی مقدار میں یا اس سے دگنا کھانا مساکین میں تقسیم کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کبھی دوران گفتگو انہوں نے قسم کھا لی تو وہ اس کے بدلے 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ آپ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ اگر گفتگو کرتے ہوئے زبان سے قسم کے کلمات نکل جائے اور قسم بھی سچی ہو تو اس کے بدلے میں سونے کا 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ تجارت میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شریک تھے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہیں ریشم کا ساز و سامان دیکھ کر عراق کے بعض شہروں کی طرف روانہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کافی مقدار میں سامان دے کر بھیجا اور انہیں بتا دیا کہ فلاں فلاں کپڑا داغی ہے، جب آپ اسے فروخت کریں تو خریدار کو اس عیب سے آگاہ کر دیں۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام سامان بیچ دیا اور خریداروں کو ناقص کپڑوں کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان خریداروں کے نام یاد آ جائیں جنہوں نے ناقص کپڑا خریدا ہے، لیکن وہ پوری کوشش کے باوجود ان کے نام یاد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو صورتحال کا علم ہوا اور ان لوگوں کو پہچاننے میں ناکامی کا پتہ چلا تو بڑے بے چین ہو گئے۔ جب تک آپ نے اس پورے مال کی قیمت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دی، دلی اطمینان نصیب نہ ہوا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خوش اخلاق، اچھا برتاؤ کرنے والے
بردبار اور خوش مزاج تھے۔ آپ کے پاس بیٹھنے والا سعادت حاصل کرتا، آپ کا مخالف بھی غیر حاضری میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرتا۔ آپ کے ایک قریبی ساتھی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات فرماتے ہوئے سنا: اے ابو عبداللہ، امام ابو حنیفہ غیبت سے بہت نفرت کیا کرتے تھے۔ میں نے کبھی ان کو اپنے دشمن کے خلاف بھی برا بھلا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: امام ابو حنیفہ بڑے سمجھدار تھے، وہ کسی ایسے عمل کو اپنی نیکیوں پر غالب نہیں آنے دیتے تھے جو ان پر پانی پھیر دے، یعنی کہ اپنے نیک اعمال کی خوب حفاظت فرماتے تھے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بہت محبت اور الفت کرتے تھے اور ہمیشہ ان سے خوشگوار تعلقات کی امید رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ کوئی اجنبی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور جب وہ اٹھ کر جانے لگتا تو آپ اس سے آمد کا مقصد ضرور دریافت کرتے۔ اگر وہ فقیر ہوتا تو آپ اس کی مالی مدد کرتے، اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کرتے، اگر وہ ضرورت مند ہوتا تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے، یہاں تک کہ اس کا دل جیت لیتے اور وہ دعائیں دیتا ہوا جاتا۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ قرآن حکیم کو بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھتے۔ یوں معلوم ہوتا کہ آپ قرآن حکیم کے بڑے گہرے دوست ہیں۔ سحری کے وقت استغفار کرتے۔ کثرت عبادت کا اصلی سبب یہ تھا کہ ایک دن انہوں نے لوگوں میں سے چند افراد کو یہ کہتے ہوئے سن لیا تھا کہ یہ شخص بڑے عبادت گزار ہیں، رات بھر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے بارے میں یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ میرا عمل تو لوگوں کے جذبات کے مطابق نہیں ہے، کیوں نہ میں ویسا ہی بن جاؤں جیسا لوگ میرے بارے میں خیال ظاہر کرتے ہیں۔ اور انہوں نے عزم کر لیا کہ زندگی بھر اپنے سر کے نیچے تکیہ نہیں لوں گا۔ پھر ان کی یہ عادت بن گئی کہ رات کا بیشتر حصہ وہ عبادت میں صرف کرتے۔ جب رات ہو جاتی اور لوگ نیند کے مزے لینے لگتے تو آپ عمدہ لباس پہنتے، داڑھی میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، پھر محراب میں قیام، رکوع اور سجدے کی حالت میں رات کا اکثر حصہ گزار دیتے۔ کبھی گر گرا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے اور کبھی یہ آیت بار بار پڑھتے جاتے: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زاروں قطار ایسے روتے جس سے دل لرز جاتے۔ خوف خدا سے روتے ہوئے بعض اوقات ایسی ہچکی بنتی جس سے عام آدمی رو پڑے۔ آپ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے اور اس عرصے میں ایک مرتبہ بھی خلل پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے جس جگہ وفات پائی اس جگہ 7000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے، اور جب آپ سورۃ زلزال پڑھتے تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، دل خوف سے تھر تھر کانپنے لگتا اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ کہتے: اے ذرہ برابر نیکی کا بہترین بدلہ دینے والے، اے ذرہ برابر شر کی سزا دینے والے، اے اللہ اپنے بندے نعمان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ اپنے بندے کو ان برائیوں سے دور کر دے جو جہنم کے قریب کرنے کا باعث بنتی ہیں، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت کے وسیع سائے میں اپنے بندے کو داخل کر دے۔ ایک روز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ وہاں چند ساتھی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ملاقات کر کے واپس چلے گئے تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں سے پوچھا: کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ سب نے کہا: نہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا: یہ نعمان بن ثابت ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ اگر یہ اس ستون کو کہہ دیں کہ یہ سونے کا ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل دیں گے کہ سننے والے کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ وہ دلائل سن کر تسلیم کر لے گا کہ واقعی یہ سونے کا ہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی قوت دلائل، سمجھداری اور ہوشیاری کو کوئی بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں ایسے واقعات درج ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ
اپنے مد مقابل کو دلائل سے ایسے عاجز کرتے کہ وہ بات کرنے کے قابل ہی نہ رہتا۔ کوفہ میں ایک ایسا گمراہ شخص رہتا تھا جسے بعض لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی باتیں غور سے سنا کرتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا، نعوذ باللہ، عثمان بن عفان حقیقت میں یہودی تھا اور وہ اسلام قبولنے کے بعد بھی یہودی ہی رہا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو ان کو بہت غصہ آیا۔ آپ فوراً اس کے پاس پہنچے، اس سے ملاقات کی اور فرمایا، میں آج ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا، خوش آمدید، فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ فرمائیں۔ آپ جیسے معزز انسان کی بات کو قبول کرنا سعادت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میں اپنے فلاں ساتھی سے کر دوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ اس نے فوراً کہا، کیوں نہیں، لیکن منگیتر کا ذرا تعارف تو کرائیں کہ وہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بڑا مالدار اور اپنی قوم میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑا سخی، کھلے ہاتھ کا مالک ہے، حافظ قرآن ہے، تہجد کا پابند ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آوازاری میں مشغول رہتا ہے۔ اس نے اتنی تعریف سن کر کہا، بس اتنا ہی کافی ہے، ایسا شخص ہی میرا داماد بننے کے قابل ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خوشگوار مزاج کو دیکھتے ہوئے فرمایا، میری یہ بات ذرا غور سے سنیں، اس میں ایک برائی بھی ہے۔ اس نے چونک کر کہا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص یہودی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص اچھل گیا اور کہنے لگا، ارے یہودی ہے؟ اے ابو حنیفہ، کیا آپ میری بیٹی یہودی کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی یہودی کے ساتھ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، خواہ اس میں زمانے بھر کی خوبیاں جمع کیوں نہ ہو جائیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب کیوں اچھلتے ہو؟ اپنی بیٹی کا یہودی کے ساتھ نکاح کرنے سے کیوں اتنا بدکتے ہو؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہ آئی کہ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ایک یہودی سے کر دی؟ کچھ شرم کرو، حیا کرو۔ وہ شخص یہ باتیں سن کر کانپنے لگا اور فوراً پکار اٹھا، الہی میری توبہ، مجھے بخش دے۔ یہ بری بات جو میری زبان سے نکلی، یہ جھوٹ اور بہتان جو میں نے باندھا، الہی مجھے معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی، مجھے پاکیزہ جگہ میں دفن کیا جائے، ایسی جگہ میں دفن نہ کیا جائے جو کسی سے زبردستی لی گئی ہو۔ جب آپ کی وصیت حاکم وقت منصور تک پہنچی تو انہوں نے کہا، امام صاحب کی زندگی بھی قابل رشک اور ان کی موت بھی قابل رشک ہے۔ انہوں نے نہ اپنی زندگی میں ہمیں انگلی اٹھانے کا کبھی موقع دیا اور نہ موت کے وقت۔ اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وصیت کی کہ مجھے حسن بن عمارہ رحمہ اللہ تعالیٰ غسل دیں۔ وصیت کے مطابق انہوں نے بڑے اہتمام سے غسل دیا اور کہا، اے ابو حنیفہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جواری رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کارناموں کی بنا پر بخش دے جو آپ نے دین کی سربلندی کے لیے انجام دیے۔ مسلسل 30 سال تک روزے رکھتے رہے۔ آپ کے بعد آنے والے تمام فقہا نے آپ ہی کی پیروی کی۔ اللہ آپ کی قبر پر رحمت کی بارش برسائے، آسمان آپ کے لحد پر شبنم افشانی کرے۔